عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وعن سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا ایھا الناس قد اضلکم شہر عظیم هو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة هو شهر المواساة هو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار او كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، بھائیو، رب لم یزل کے پاک کلام میں سے ایک آیت اور محبوب دو جہاں محمد عربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان آپ کے سامنے پڑا ہے۔ رمضان المبارک کی آمد ہے، کل پہلا روزہ ہوگا۔ اسی مناسبت سے کچھ گزارشات رمضان المبارک کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ روزہ کسے کہتے ہیں؟ روزہ اسلامی تاریخ میں کب آیا؟ روزے کا فائدہ اور ثمرہ کیا ہے؟ یہ تین چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی چیز کہ انسانی تاریخ میں روزہ کب آیا؟ تاریخ کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے جیسے انسان دنیا میں آیا تو روزہ بھی دنیا میں آ گیا۔ اس کی کیفیت مختلف رہی ہے، انداز مختلف رہے ہیں۔ مثال کے طور پر گزشتہ امتوں پر روزہ 24 گھنٹے کا ہوتا تھا، مغرب سے مغرب تک۔ مختلف حالات رہے ہیں، لیکن جیسے ہی انسان اول حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تو روزہ بھی فرض ہو گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے زمین پر اتارا گیا، وہ لمبا واقعہ ہے، اور پھر ان کی توبہ قبول ہوئی۔ شیشہ اس وقت تک ایجاد نہیں ہوا تھا۔ ایک دن وہ پانی کے چشمے سے گزر رہے تھے تو انہوں نے پانی کے اندر اپنا عکس دیکھا تو انہیں محسوس ہوا کہ میرے چہرے پر وہ تر و تازگی نہیں ہے جو جنت میں ہوا کرتی تھی۔ تو اللہ سے دعا کی، اللہ پاک جب آپ نے میری خطا کو بھی معاف فرما دیا ہے تو میرے چہرے کی رونق شادابی بھی واپس لوٹا دیں جو جنت میں ہوا کرتی تھی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا، آدم اگر جنت والی شادابی اور رونق چاہتا ہے تو ایام 20 چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے رکھا گا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام پر وہیں سے ایام 20 کے ہر مہینے میں 3 روزے فرض ہوئے اور یہی چلے آتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پر 40 دن کے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت پر 2 مہینے کے، حضرت داؤد علیہ السلام کی امت پر 6 ماہ کے روزے فرض تھے۔ 1 دن کا روزہ ہوتا تھا اور 1 دن کا نہیں ہوتا تھا۔ ایام 20 یہ وہ دن ہیں جن کی راتیں بھی روشن ہوتی ہیں اور دن بھی روشن ہوتے ہیں، چاندنی رات۔ اور روزہ وہ چیز ہے جو انسان کے ظاہر کو بھی روشن کر دیتا ہے اور انسان کے باطن کو بھی روشن کر دیتا ہے۔ تو روزے کی جو تاریخ ہے وہ تو وہاں سے چلی آ رہی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے۔ روزہ کہتے کسے ہیں؟ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک
کھانے پینے، نفسانی خواہشات سے اور ہر نامناسب بات سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ ہمارے ہاں یہ جو ایک ٹرینڈ ہے کہ ہم صبح سحری کھا لیتے ہیں، پھر شام کو افطاری بھی کر لیتے ہیں، دن میں کھاتے پیتے کچھ نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ہم کام کر رہے ہوتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ روزہ ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل فلیس للہ بہ حاجۃ الی ان یدع طعامہ وشرابہ، جو بندہ جھوٹی باتیں اور جھوٹے کام نہیں چھوڑتا، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ بندہ کھانا اور پینا چھوڑ دے۔ کھانا پینا نہیں ہے، سحری کی ہوئی افطاری کرنی ہے۔ میرے معاشرے کا دستور یہ ہے، رمضان المبارک کے مہینے میں دکاندار 100 روپے والی چیز کو 150 میں بیچ رہا ہوتا ہے اور گاہک سے کہتا ہے جلدی لے کر جاؤ مجھے نماز پڑھنی ہے۔ میرے معاشرے کا دستور یہ ہے، پولیس والا ظہر کے بعد عصر کے بعد کھڑا کر روڈ پہ موٹر سائیکل سوار کار سوار سے رشوت پکڑتا ہے کہ شام کو ان پیسوں سے افطاری کا سامان لے کر کے جاؤں گا۔ میرا معاشرہ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں ملاوٹ مافیا سرگرم ہو جاتا ہے، خالص چیز ملنا مشکل ہو جاتی ہے، ملاوٹ والی چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ سارا کچھ وہ کر رہے ہوتے ہیں جو روزے دار ہوتے ہیں، جو تہجد گزار ہوتے ہیں، جو نماز اور تراویح کے پابند ہوتے ہیں، اور وہ اپنے گمان میں یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ الحمدللہ میں روزے سے ہوں، جبکہ میرے پاک محبوب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ روزہ نہیں ہے، یہ فقر و فاقہ ہے، یہ فاقہ کشی ہے، جسے آج کی جدید زبان میں آپ کہہ دیں یہ ڈائٹنگ پہ ہے، یہ اپنے آپ کو اپنا وزن کم کر رہا ہے، بھوکا پیاسا رہنے کی پریکٹس کر رہا ہے، لیکن روزہ نہیں ہے۔ روزہ ان تمام چیزوں سے روک دیتا ہے۔ روزے کا آپ سمجھیں نا، روزہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں کسی آدمی کا عصر کا وقت ہو، بھوک اور پیاس شدید لگی ہوئی ہو، گرمی ہو، وہ گھر میں اکیلا بیٹھا ہو، اس کے گھر میں فریج میں ٹھنڈا پانی، ٹھنڈے مشروب موجود ہوں، کوئی کولڈ ڈرنک بھی موجود ہو، فروٹ بھی موجود ہوں، کھانے پینے کی چیزیں بھی ہوں، کوئی دیکھنے والا بھی نہ ہو اور کوئی روکنے والا بھی نہ ہو، لیکن یہ بندہ نہیں کھاتا ہے۔ اسے پتہ ہے کہ میں 2 گھونٹ کسی چیز کے پی لوں تو میرا جو حلق خشک ہے یہ خشکی ختم ہو جائے گی، اگر میں 2-4 نوالے کسی چیز کے کھا لوں تو پھر یہ جو میری بھوک کی شدت ہے یہ ختم ہو جائے گی، لیکن یہ نہیں کھاتا نہیں پیتا، اور کوئی اس کو دیکھنے والا بھی نہیں ہے، کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے۔ صرف ایک اس کا ایمان ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہے اپنے رب کی رضا کے لیے، میرے رب کا حکم یہ ہے کہ جب تک مغرب نہیں ہو جاتی اس وقت تک میں نے نہیں کھانا پینا، تو جس طرح کھانا پینا رب کے حکم پر چھوڑا ہے یہ حلال تھا، آپ کی حلال کمائی سے تھا، بالکل اسی طرح زندگی کے ہر کام میں، ہر معاملے میں ان چیزوں سے رک جاؤ جن سے میرے رب نے منع فرمایا۔ جیسے یہاں اکیلے کمرے میں آپ کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، صرف خوف خدا کی وجہ سے کچھ نہیں کھا رہے، بالکل اسی طرح زندگی کے ہر لمحے اور ہر معاملے میں خوف خدا آ جائے، یہ روزے کا مقصد اور یہ فائدہ ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا السحر الا الجوع، کم من قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر، بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ روزے سے سوائے بھوک کے انہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا، صرف بھوکا رہنا حاصل ہوتا ہے، اور بہت سے راتوں کے تہجد گزار قیام اللیل کرنے والے ایسے ہیں کہ انہیں سوائے تھکاوٹ کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہی روزہ ہے جس میں اس کے حقوق کا خیال نہیں کیا جاتا، وہ وہی روزہ ہے جو سحری اور افطاری پر تو مشتمل ہے لیکن تقوی سے خالی ہے، خوف خدا سے خالی ہے، وہ قیام ہے جو کھڑا تو ہوا ہے لیکن اس کے اندر دکھلاوا آ گیا۔ اگر روزے کو سمجھ کر رکھا جائے تو اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ کیا اجر ہے؟ حدیث مبارک میں ہے قیامت کا دن ہوگا، مختلف نیک لوگ آئیں گے، یہ حاجی صاحب آ گئے، یہ میدان جنگ کے غازی آ گئے، یہ مولانا صاحب آ گئے، یہ کچھ سخی آ گئے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، انعام اللہ کی طرف سے ہوگا لیکن فرشتے دیں گے۔ جب روزے دار کی باری آئے گی اللہ پاک فرمائے گا الصوم لی وانا اجزی بہ،
روزہ میرے لیے اس نے رکھا تھا. میرے لیے کا مطلب وہی ہے جو میں بیان کر گیا کہ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تب بھی کچھ نہیں کھا پی رہا. اس کی جزا میں اپنے ہاتھوں سے خود دوں گا. دوسری روایت میں انا جزا بھی، روزے دار کی جزا ذات خدا کے سوا کچھ بھی نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی بہت ساری خصوصیات بیان فرمائی. ایک حدیث مبارک میں فرمایا لخلوف فم الصائم یطیب عند اللہ من الریح المسک، بھوکا پیاسا رہنے کی وجہ سے روزے دار کے منہ میں ایک مہک سی پیدا ہو جاتی ہے جسے بسا اوقات وہ خود محسوس کرتا ہے، بسا اوقات خود محسوس نہیں کرتا، ساتھ والا جس سے وہ بات کرے وہ محسوس کرتا ہے. یہ بدبو ہے. میرے محبوب مدنی کریم فرماتے ہیں اللہ کے ہاں یہ بدبو روزے دار کے منہ کی مہک مشک اور عنبر سے زیادہ قیمتی اور پسندیدہ ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ محدثین مفسرین کرام نے دو مطلب بیان فرمائے. ایک مطلب یہ ہے کہ ایک طرف مشک اور عنبر اللہ کے راستے میں صدقہ کسی نے کیا ہو اس کا ثواب، اور دوسری طرف کسی نے روزہ رکھا ہے، روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کے منہ میں جو یہ بدبو اور مہک پیدا ہوئی ہے اس کا ثواب دونوں اگر برابر کیے جائیں تو اللہ کی نگاہ میں روزے دار کے منہ کی بدبو کا اجر زیادہ ہے. دوسرا مطلب محدثین مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ روزے دار اللہ کا محبوب ہوتا ہے. محبوب کا عیب بھی خوبی نظر آتی ہے. یہ دنیا والوں کی نگاہ میں عیب ہے کہ اس کے منہ میں بدبو ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے یہ میرا محبوب بندہ ہے، یہ بدبو تمہیں لگ رہی ہوگی، میرے نزدیک مشک نمبر سے زیادہ قیمتی خوشبو ہے. دوسرا فرمایا روزے دار کے لیے تمام مخلوق حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں تک دعائے مغفرت کرتی ہیں. یہ اصل میں دوسری حدیث مبارک میں ہے جب کوئی بندہ اللہ کو محبوب ہوتا ہے اللہ جبرائیل کو بلاتے ہیں، جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت رکھتا ہوں، تو اہل آسمان اور اہل زمین سب میں اعلان کر دے کہ اس سے محبت رکھیں. پھر وہ محبت ہر ایک کے دل میں ڈال دی جاتی ہے. یہی وجہ ہے نا ہم میں سے کسی نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، لیکن کوئی گناہ گار سے گناہ گار ترین مسلمان ہو میرے آقا کی حرمت کے لیے کٹ مرنے کے لیے تیار ہے. ہم نے صحابہ کرام کو نہیں دیکھا، صحابہ کرام کا نام اسماء گرامی آتا ہے. ہماری آنکھیں محبت اور عقیدت کی وجہ سے جھک جاتی ہیں. ہم نے اولیاء اعظام بہت سارے جن کے نام ہمارے سامنے آتے ہیں، ہم بڑی عزت اور احترام اور تکریم سے ان کا نام لیتے ہیں، انہیں نہیں دیکھا ہے. یہ عزت اور احترام ہمارے دلوں میں کس نے ڈالی ہے؟ یہ اللہ رب العزت نے ڈالی ہے. تیسرا فرمایا سلسلۃ الشیاطین، شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے. غلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. جنت کو روزانہ سجایا جاتا ہے اور جنت میں اعلان کیا جاتا ہے کہ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر رمضان کا مہینہ بھیجا ہے اور رمضان کی خوشی میں یہ جنت کو روزانہ خوشبوؤں کی دھونی دی جا رہی ہے. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہوا شہر یزاد فیہ رزق المومن، رمضان ایسا مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے. ہم پریکٹیکلی طور پر دیکھیں نا، روزہ ہوتا ہے لیکن ہر آدمی کے دسترخوان پر رمضان میں رمضان کے علاوہ سے زیادہ چیزیں موجود ہوتی ہیں. آپ نے ایک اور جملہ ارشاد فرمایا روزے کی جزا اللہ ہے، اور جس نے روزے دار کو روزہ افطار کرایا اس کے لیے بھی اتنا ہی اجر ہے جتنا روزے دار کے لیے، اور روزے دار کا اجر کم بھی نہیں ہوگا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر آدمی کے پاس اتنی طاقت اور قوت تو نہیں ہے کہ وہ افطاریاں کرائے. آپ نے فرمایا تم کیا سمجھے ہو، ایک گھونٹ لسی کا یا پانی کا، ایک دانہ کھجور کا، کہ اتنا بھی نہیں ہے تمہارے پاس؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا تو ہر ایک کے پاس موجود ہے. فرمایا جو اتنا بھی کرائے گا اللہ رب العزت اسے بھی اجر سے نوازے گا. فرمایا ہوا شہر المواسات، یہ غمخواری کا مہینہ ہے. ہوا شہر الصبر، صبر کا مہینہ ہے. والصبر ثوابہ الجنہ، صبر کا بدلہ جنت ہے. صبر کیا ہے؟ 14 گھنٹے کا روزہ ہے، یہ رکا ہوا ہے. غمخواری کیا ہے؟ پہلے پتہ نہیں تھا، میرے محلے میں جو بیوہ عورت رہتی ہے اور اس کے 5 بچے ہیں، کوئی کمانے والا نہیں ہے، ان کا گزر بسر کس طرح ہوتا ہے؟ یہ 14 گھنٹے بھوکا رہا ہے تو اس کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ وہ غریبوں کی زندگی اس طرح گزرتی ہے.
اب دیکھیں نا، پچھلے 7 مہینے سے کشمیر میں کرفیو تھا، دنیا سوئی ہوئی تھی۔ اب جب اللہ نے ایسا نظام بنایا کہ پوری دنیا پہ میں لاک ڈاؤن اور کرفیو کا سما ہے، اب لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ کرفیو کیا ہوتا ہے، لاک ڈاؤن کیا ہوتا ہے۔ آج مختلف ممالک کے تاجر احتجاج کر رہے ہیں کہ ہمارا کاروبار تباہ ہو رہا ہے۔ آج احساس ہوا ہوگا کشمیر کے لوگوں کے بھی کاروبار، آج میں اور آپ خون کے آنسو روتے ہیں کہ ایک وہم کی بنیاد پر مساجد پر پابندیاں لگ رہی ہیں، بند کیا جا رہا ہے۔ میرے آپ سے زیادہ کشمیر کے لوگ روئے ہیں جنہیں ہر دوسرے دن مساجد کی بندش کا سامنا ہوتا ہے۔ تو یہ جب آدمی کے اپنے اوپر گزرتی ہے تو اسے دوسرے کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے کہ وہ کس تکلیف سے گزرا ہے۔ تو رمضان المبارک میں جب ایک آدمی خود بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرے محلے میں رہنے والے غریب، یتیم، بیوہ وہ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں، تو پھر وہ خرچ بھی کرتا ہے۔ اس مہینے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخاوت کا مہینہ قرار دیا ہے۔ صحابہ رسول فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی، آپ سخی تھے، لیکن رمضان المبارک میں آپ کی سخاوت، آپ اجود من الريح المرسلہ، تیز سند ہوا اتنی تیز نہیں ہے جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اس مہینے میں تیز ہوا کرتے تھے۔ فرمائے ایسا مہینہ ہے جس نے ایک فرض ادا کیا اس مہینے میں 70 نیکیوں کے برابر ایک نیکی کے بدلے میں اس کو نیکی ملتی ہے۔ 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، 70 روپے کا اجر و ثواب۔ 2 رکعت پڑھیں، 140 رکعت کا اجر و ثواب۔ 1 پارہ قرآن مجید کا ختم کریں، 70 گنا ہر نیکی کا اجر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور اگر کسی کا اخلاص اس سے بھی زیادہ ہو تو اس کا اجر اس سے بھی زیادہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ اخلاص پر ہے، 700 گنا تک آدمی کے اخلاص کے اوپر اس کا اجر و ثواب بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ آپ نے فرمایا جو ایک نفل ادا کرے گا اس کو فرض کے برابر ثواب ملے گا، فرض ادا کرنے کا۔ یہ نیکیوں کا سیزن ہے۔ فرمایا ہوا شہر القرآن، یہ قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کے ساتھ لگاؤ، تراویح کی شکل میں تراویح پڑھیں، قرآن کی تلاوت۔ کم از کم رمضان المبارک میں ہر آدمی کا کم از کم 1 قرآن مجید ختم ہونا چاہیے، اور اس کی واضح سے ترتیب ہے۔ 4 صفحات ہر نماز کے وقت آپ پڑھیں تو 1 مہینے میں 1 قرآن مجید ختم ہو جائے گا۔ ہر نماز کے بعد صرف 4 صفحے جو 16 لائن والا قرآن مجید ہے، 8 پڑھیں گے تو 2 قرآن مجید ختم ہو جائیں گے، 12 پڑھیں گے تو 3 قرآن مجید ختم ہو جائیں گے۔ اور شہر القرآن، قرآن کا مہینہ ہے۔ میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک میں عرض کیا تھا کہ قرآن کی تلاوت باعث اجر و ثواب ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن کو سمجھنا، فہم قرآن، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اس کا ترجمہ اور مفہوم سنیں، اپنے پاس ترجمے والا قرآن مجید لیں، پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ قرآن کا مہینہ ہے، رمضان کا پیغام یہی قرآن کا پیغام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ رمضان کی جو برکتیں بیان فرمائی ہیں امت کے لیے، وہیں آپ نے امت کو کچھ کرنے کے کام بھی بتائے ہیں۔ فرمایا میں تمہیں کرنے کے کچھ کام بتاتا ہوں۔ فرمایا تسألون اللہ بالجنہ، اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت سے جنت مانگو، اپنی دعاؤں کے اندر یہ شامل کر دو، اللہ مجھے جنت میں جگہ عطا فرمانا۔ تعوذون بہ من النار، جہنم سے پناہ مانگو، اللہ سے پناہ مانگو، اللہ جہنم سے نجات عطا فرما۔ فرمایا تستغفرونہ، استغفار کی کثرت ہو اس مہینے کے اندر۔ اور دوسرا فرمایا تحمدون اللہ، اللہ کی حمد و ثنا اس مہینے کے اندر زیادہ ہو جائے۔ 5واں قرآن کی تلاوت، اور 6ٹھی چیز میں ایک گزارش آپ سے اپنی طرف سے کر رہا ہوں، وہ یہ ہے یہ کلمہ ہو، یہ نماز روزہ حج زکوٰۃ ہو یا قرآن ہو، یہ جتنا دین ہے ہمیں در مصطفیٰ سے ملا ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اس مہینے کے اندر درود شریف بھی کثرت سے، عام روٹین سے درود شریف زیادہ ہو جائے۔ یہ یاد رکھیں دنیا کی جتنی عبادات ہیں، کسی بھی عبادت کی قبولیت کا کوئی پتہ نہیں ہے، قبول ہو یا نہ ہو۔ درود پاک واحد عبادت ہے جو آدمی جہاں پڑھے جیسے پڑھے وہ قبول ہوتا ہے، اور دنیا کی جو بھی عبادت ہے اس کو آپ کریں گے، اس کا ثمرہ کیا ہوگا، قبول ہوگی یا نہیں ہوگی وہ اس پر ہے۔ لیکن درود پاک ایسی عبادت ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، ایک بار جو بندہ مجھ پر درود پڑتا ہے ایک بار، اللہ اس پر 10 بار رحمتیں فرماتا ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ میں جو ایک بار درود پڑتا ہے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے اللہ اسے، 10 گناہ اس کے معاف فرماتا ہے، 10 درجے اس کے جنت میں بلند فرماتا ہے۔ یہ درجے کا کیا ہے؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایک جنتی سویا ہوا ہوگا، اسے خوشبو آئے گی، وہ فرشتوں سے کہے گا مجھے یہ خوشبو لا کر دو، فرشتے کہیں گے یہ خوشبو تو نہیں ہے، وہ کہے گا یہ کیا ہے؟ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ جنت میں جو چاہو گے ملے گا، میں تم سے خوشبو مانگ رہا ہوں، خوشبو نہیں دے رہے ہو تم۔ فرشتے عرض کریں گے جناب ہر وہ چیز مل سکتی ہے جس کا وجود ہو، یہ کوئی خوشبو ایسی نہیں ہے جو جنت کے اندر موجود ہو، یہ آپ سے ایک درجہ جو بلند جنتی ہے اس کے پسینے کی خوشبو ہے، اور اس کی اور آپ کی نیکیوں کا صرف اتنا فرق ہے، پوری نیکیاں برابر ہیں، صرف اس نے ایک بار آپ سے سبحان اللہ زیادہ کہا تھا دنیا میں، ایک بار سبحان اللہ زیادہ کہا تھا، اس سبحان اللہ زیادہ کہنے کی برکت سے اس کو یہ مقام ملا ہے کہ اس کے پسینے کی خوشبو تو خوشبو سمجھ کے مانگ رہا ہے اور تجھے مل نہیں سکتی ہے، تو یہ وقت ہے یہ کرنے کا۔ فرمایا ہوا شہر اولہ رحمہ اوسط ہو مغفرہ واخر ہو عتق من النار، رمضان ایسا مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ عشرہ رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے، اور تیسرا جہنم سے آزادی ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو رحمت کیا ہے؟ اللہ کی سب سے بڑی رحمت یہی ہے اللہ ایمان پر خاتمہ فرما دے، جہنم سے بچا کر جنت میں داخل فرما دے۔ مغفرت بھی یہی ہے کہ اللہ نے بخش دیا تو جہنم سے بچ گیا، جنت میں چلے گئے، اور جہنم سے آزادی بھی یہی ہے۔ لیکن یہ تین عشروں کو علیحدہ علیحدہ نام کیوں دیے ہیں؟ اس لیے دیے ہیں کہ لوگوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی نیکیاں غالب ہوتی ہیں، انسان کی فطرت ہے انسان نے گناہ کرنا یہ فطرت ہے، اور نفرت گناہ سے ہونی چاہیے، گناہ گار سے نہیں۔ اس نے گناہ کرنا ہے لیکن نیکیاں غالب ہیں، ایسے آدمی کے لیے جیسے رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے اور یہ کمر باندھ لیتا ہے کہ انشاءاللہ سارے روزے رکھوں گا، ساری تراویح پڑھوں گا، نمازوں کی پابندی کروں گا، تمام احکامات پر عمل کروں گا، اس پر پہلے دن سے رحمت شروع ہو جاتی ہے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جس کی نیکیاں اور گناہ دونوں برابر ہیں، یہ بندہ جب پہلے 10 دن روزے رکھ لیتا ہے، عبادات کر لیتا ہے، تو دوسرے عشرہ جیسے شروع ہوتا ہے اس کے لیے بھی مغفرت شروع ہو جاتی ہے۔ تیسرا طبقہ وہ ہے جس کے گناہ زیادہ ہیں اور نیکیاں کم ہیں، یہ طبقہ جب 2 عشرے روزے رکھتا ہے، اللہ کے احکامات کی پابندی کرتا ہے، تو پھر تیسرے عشرے سے اس کے بھی گناہوں کی معافی کر کے جہنم سے آزادی کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ فضائل ہیں، جو یہ موقع ہے، یہ رحمت کا سیزن ہے، ہم ان کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں کچھ مسائل کے طور پر عرض کروں گا۔ رمضان المبارک کا روزہ رکھنا ہر عاقل اور بالغ پر فرض ہے۔ اگر کسی نے بغیر عذر کے روزہ چھوڑ دیا ہے، عذر ہے، بیماری ہے، چھوڑ سکتا ہے، بعد میں قضا کرے، بغیر عذر کے چھوڑ دیا ہے، بعد میں پوری زندگی بھی روزہ رکھتا رہے، جو ثواب جو مرتبہ رمضان المبارک کے روزے کا ہے وہ پوری زندگی پھر نفلی روزے رکھنے کا نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر ایسے لوگ جن کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، شوگر کا مریض ہے، ہر 2-3 گھنٹے بعد کچھ نہ کچھ کھانا پڑتا ہے، بڑھاپا اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتا، ان کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے وہ روزہ چھوڑ دیں اور فدیہ دیں غریبوں کو۔ فدیہ کیا ہے؟ ہر روزے کے بدلے میں جتنا صدقۃ الفطر ہے اتنا ہی فدیہ، یعنی گندم کے لحاظ سے آپ دیں گے تو کم از کم 100 روپے، اور اگر کھجور کے لحاظ سے دیں گے تو 1000 روپے، وہ فدیہ دیں۔ تیسرے نمبر پر یہ ہے وہ طبقہ جنہیں اللہ رب العزت نے مال و دولت سے نوازا ہے، ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اہتمام کریں، ایسے لوگوں کو تلاش کریں کہ جن کے پاس وہ روزے تو رکھتے ہیں لیکن اتنے وسائل نہیں کہ وہ سحری اور افطاری کا انتظام کر سکیں، تو یہ نفلی صدقے کے طور پر ان کو دیں تاکہ وہ روزے اور سحری اور افطاری کا انتظام کریں۔ ہر روزے کے بدلے میں، ہر کھجور کے دانے کے بدلے میں اللہ رب العزت اتنے اجر سے نوازے گا کہ ہماری سوچ سے باہر ہے۔ اسی طرح ایک چیز یہ ہوتی ہے بس اوقات دسترخوان لگتا ہے، وہاں پر 10 آدمی کچھ نہ کچھ لے کر آئے، اب لوگوں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میری چیز سے افطاری کرے، وہ دسترخوان پر جتنی چیزیں موجود ہیں کسی نے جس کی بھی کھا لی وہ سب ثواب ان سب کو برابر کا پہنچ جائے گا،
یہ لازمی نہیں ہوتا کہ پہلے فلاں کی چیز سے کھائے اور پہلے فلاں کی چیز سے کھائے۔ تو یہ جو مہینہ ہے یہ اللہ کی رحمت کا خصوصی مہینہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ہر افطاری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، اور افطاری کے وقت اللہ رب العزت اتنے لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں جتنے فرمایا قبیلہ بنو کلب کی بکریاں ہیں۔ عرب کے اندر سب سے زیادہ قبیلہ بنو کلب کی بکریاں تھیں، ان کی بکریوں کی تعداد کے برابر روزانہ افطاری کے وقت لوگوں کی بخشش ہوتی ہے۔ فرمایا لا یحرمها الا شقی، رحمت سے رمضان المبارک میں جو محروم رہ جائے وہ صرف بدبخت ہی ہو سکتا ہے۔ ایک حدیث مبارک میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ممبر پہ چڑھ رہے تھے، 3 سیڑھیاں تھیں۔ پہلی سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری پر رکھا فرمایا آمین، تیسری پر رکھا فرمایا آمین۔ صحابہ کرام نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو آپ کا یہ معمول مبارک نہیں تھا، آج یہ آپ نے آمین کیوں ارشاد فرمایا؟ فرمایا جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا میرے سامنے جبرائیل امین آئے اور انہوں نے کہا تباہ و برباد ہو وہ شخص جو اپنے سامنے اپنے والدین کو یا ان میں سے کسی ایک کو بوڑھا پائے اور جنت نہ خرید سکے۔ میں نے کہا آمین۔ دوسری پر قدم رکھا، اس نے کہا تباہ و برباد ہو وہ شخص جو رمضان المبارک کو پائے اور بخشش نہ کرا سکے۔ میں نے کہا آمین۔ تیسری پر قدم رکھا، اس نے کہا تباہ و برباد ہو وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام نامی اس میں گرامی آئے اور آپ پر وہ درود پاک نہ پڑھے۔ میں نے کہا آمین۔ علماء نے لکھا ہے رمضان المبارک کی مثال اس طرح ہے، یہ ایمان کے لیے تھرمامیٹر ہے، جس طرح آپ بخار کو چیک کرتے ہیں تھرمامیٹر سے۔ پہلے دور میں سکتے کا مریض جب آخری سٹیج پر ہو تو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہوتا تھا ناک پر شیشہ رکھتے تھے، تھوڑی دیر بعد اگر شیشے پر دھندلاہٹ ہو تو سمجھا جاتا تھا اس کی روح باقی ہے، دھندلاہٹ نہ ہو تو سمجھا جاتا تھا یہ مر گیا۔ رمضان المبارک کسی بھی آدمی کے ایمان کو پرکھنے کے لیے وہ سکتے کے مریض کے لیے شیشہ ہے۔ رمضان آئے، زندگی میں نیکی کی طرف لگن ہو جائے، زندگی کا رخ پلٹ جائے، اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں تو سمجھیں الحمدللہ کہ ابھی ایمان کی حرارت دل میں باقی ہے۔ اگر رمضان آیا ہے اور رمضان سے پہلے جو مہینے گزرے ہیں زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، کوئی نیکی کا رجحان نہیں آیا ہے، پہلے بھی اذان ہوتی تھی باہر کھڑے رہتے تھے، اب بھی اذان ہوتی ہے گھر ہی بیٹھے رہتے ہیں، پہلے والی ہی روٹین ہے، تو پھر مجھے اور آپ کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ اگر رمضان کے آنے کے بعد بھی نیکی کا شوق پیدا نہیں ہوا ہے، نیکی کی طرف رغبت نہیں ہوئی ہے، تو پھر اپنی زندگی کو غور سے دیکھنا چاہیے کہ میرے ایمان کی چنگاری اتنی مدھم کیسے پڑ گئی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو باتیں میں نے کی اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔